الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسندنا محمد البشير محمد النذير محمد طه محمد ياسين محمد المزمل محمد المدثر محمد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے اور پھر سامنے آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، قدر والا مہینہ، عظمت والا مہینہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا. دو دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا اور یہ ابھی شعبان کا مہینہ چلتا ہے. شعبان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا. تو یہ شعبان کے مہینے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنی رحمتوں کو وسیع کر دیتے ہیں. اور رمضان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ رمضان المبارک کا مہینہ دے کر اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسا جلاتا ہے کہ اس کی راہ کر دیتا ہے اور پھر اس کو فضا میں اڑا دیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شعبان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیروں کے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کل انشاءاللہ آپ کو بتلاتا ہوں. لوگ بڑے حیرت میں ہو گئے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ان کو شعبان کا معنی نہیں معلوم. ان کے ایک بہت خاص مرید نے کہا کہ حضرت جب تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کر لیتے کوئی بات کسی کو بتلاتے نہیں ہیں. عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی جب رات میں سوئے اور سونے کے بعد آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر تجھے نہیں معلوم، شعبان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، اور یہ شعبان کے مہینے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی
رحمت کو وسیع کر دیتے ہیں، اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ بندہ لوٹ لے جتنا لوٹنا ہو شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو۔ فجر کا وقت ہوا، مؤذن اذان مسجد کے اندر دی، اور اس وقت کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام بھی تھے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اعلان فرمایا، کون وہ شخص تھا جس نے کل شعبان کے معنی پوچھا تھا؟ ایک بندہ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اللہ کے ولی میں نے پوچھا تھا۔ پیروں کے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شعبان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو وسیع کرنا، پھیلانا۔ شعبان کے معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کو وسیع کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، صدقہ دینے پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، زکوٰۃ دینے پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، عمرہ ادا کرنے پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، حج ادا کرنے پر اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن روزہ رکھنے پر اللہ جنت نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے فرمائے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھنے پر اللہ جنت نہیں عطا فرمائے گا، جنت نہیں دے گا۔ پھر حضرت جبریل امین واپس آتے اور کہتے ہیں، انا اجزا بہ۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جبریل روزہ رکھنے پر اللہ جنت نہیں دے گا؟ نماز پڑھنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر عمرہ کرنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور حج کرنے پر اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن روزہ رکھنے پر اللہ جنت نہیں دے گا۔ حضرت جبریل امین فرماتے کہ بارگاہ الہی کہتا ہے، رب کائنات کہتا ہے، انا اجزا بہ، جو روزہ رکھے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، وہ میرا ہو جائے گا۔ تو جب جنت بنانے والا اس بندے کا ہو جائے گا تو جنت اس کی ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہو جاؤں گا، انا اجزا بہ، میں اس کا ہو جاؤں گا اور وہ میرا ہو جائے گا جو روزہ رکھے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے ہم پچھلی امتوں پہ روزے کو فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار، متقی، نیک، صالح بن جاؤ۔ تو روزہ مومنوں کے لیے، متقی بنانے کے لیے اللہ یہ مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے روزے داروں کے روزے قبول نہیں ہوتے، سوائے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے روزے کو برباد کر دیتا ہوں، سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اگر بندہ رکھتا ہے تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنا غنا النفس، کہ زبان کی حفاظت کر لو،
اللہ پاک نے قرآن میں اسی کو لعلکم تتقون کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا متقی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون کے لفظ جو قرآن میں بار بار کئی جگہوں پہ آئے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو سامنے آدمی کے گناہ ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ پر نہ قادر ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہ کرتا ہو۔ روزے کے اندر یہی چیز ہے اللہ نے رکھ دی ہے تاکہ میرا بندہ کھانے کی چیزوں پر بھوکا تو ہے، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کسی کی طاقت بھی نہیں کہ اگر میں کھانا کھاؤں تو کوئی روک سکتا ہے، کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے، پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی کا بوتل رکھا ہوا ہے اور مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور میں اگر پانی پینا چاہوں تو کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں، میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں، میں چاہوں تو کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزہ رہے گا صبح سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول بھی کرے گا۔ ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کو اللہ پاک نے لعلکم تتقون کہا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے میں نے پچھلے امتوں پہ روزے کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ کا خوف دل کے اندر تمہارے آ جائے۔ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ہم کھانے کی چیزیں کو نہیں کھاتے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رمضان المبارک کا مہینہ چلتا ہے اور روزے داروں کے سامنے، روزے داروں کے علاقوں میں ہوٹل چالو رہتی ہے اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے۔ ارے ایسا عشق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا درود بھی قبول نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر میری محبت نہ ہو، اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ أَيْمَنَ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، موسیٰ مجھ سے چپکے چپکے باتیں کرے اور میں موسیٰ سے چپکے چپکے باتیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ میرے اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں اور ایک پردہ ایک دنیا اور آسمان کے مسافت کے برابر ہے۔ اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک میں تو سمجھ رہا تھا میرے بالکل قریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے اور اس بیچ میں 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اگر موسیٰ میں اپنے ایک نور کے پردے کو ہٹا دوں گا تو اس کی تجلی سے تو اس پہاڑ کے اوپر گرے گا اور تو ختم ہو جائے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ پاک کوئی تو ایسا ہوگا جس کے قریب تو ہوگا۔ اللہ نے کہا ہوا محمد۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اور اللہ کے بالکل قریب ہوں۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، میرا ایک آخری نبی آئے گا جس کو میں خاتم الرسل بناؤں گا، جس کو امام الانبیاء بناؤں گا، جن کو میں مرتضیٰ کا لقب دوں گا، جس کو میں مجتبیٰ کا لقب دوں گا، جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، جس کو لوگ صادق کہیں گے اور امین کہیں گے، میں اس کو آخری میں بھیجوں گا، سارے نبیوں کے آخر میں بھیجوں گا۔ وہ نبی آئے گا، اس کو میں معراج کراؤں گا، ساتوں زمینوں کا معراج کراؤں گا، ساتوں آسمانوں کا معراج کراؤں گا اور سدرۃ المنتہا کا معراج کراؤں گا، اپنے عرش پہ بلاؤں گا، ایک سامنے میں بیٹھا رہوں گا اور میرے سامنے میرا محبوب بیٹھا رہے گا۔
میرے اور میرے محبوب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. وہ مجھ سے باتیں کریں گے, میں اس سے باتیں کروں گا. اور یہی نہیں, میں اس آخری نبی کو جو امت عطا فرماؤں گا, جس کو اشرف المخلوقات کا لقب میں عطا فرماؤں گا, جس کو میں اپنا نام عطا فرماؤں گا, وہ امت ایک مہینہ رمضان کا آئے گا. رمضان المبارک کا میرا ایک مہینہ آئے گا. اس مہینے کے اندر وہ امت روزہ رکھے گی. اس نبی, محبوب نبی کی امت اس مبارک مہینے میں روزہ رکھے گی. طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکی رہے گی, پیاسی رہے گی, اور اپنے نفس پر کنٹرول کرے گی, اپنے بیوی سے بھی دور رہے گی, اپنی خواہشوں پہ بھی وہ کنٹرول کرے گی. شام کا وقت ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مسجدوں میں مغرب کی اذان ہونے والی ہوگی, مؤذن پکارتا ہوگا, سامنے دسترخوان لگا ہوگا, اور دسترخوان کے سامنے وہ امت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میری بارگاہ میں دعا کرے گی, اے موسیٰ, اس وقت میں اس امتی کے, اس نبی کے, اس امتی سے اتنے قریب رہوں گا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا, کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. میں بالکل اس کے قریب رہوں گا. وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو فوراً عطا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے اللہ پاک ہے, وہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ نے کہا, نہیں, تلک امت احمد, میں وہ امت اسی محبوب نبی کو عطا فرماؤں گا. تلک امت احمد, جس کا نام محمد بھی ہوگا, محمد بھی ہوگا, صادق بھی کہیں گے, امین بھی کہیں گے, مجتبی کا لقب میں عطا کروں گا, مرتضی کا لقب عطا کروں گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب کو ایسا نبی عطا فرمایا, اور اس محبوب نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا. یہ اتنا مقدس, اتنا معتبر, اتنا محبوب, اتنا پیارا نبی ہے, اور یہ جو شریعت اس کی ہے, اس کا دین جو ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس کا فضل ہے کہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, فارس کے رہنے والے, اللہ نے ان کو 200 سال عمر عطا فرمائی. 200 سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے عمر عطا فرمائی. جب وہ بڑے ہوئے, اپنے والد سے کہنے لگے, اے ابا, آپ جس کی عبادت کرتے ہیں, آپ جس کو خدا معبود مانتے ہیں, میرے مزاج کے خلاف ہے. باپ جب یہ سنا کہ یہ بیٹا مجھے اس طریقے سے کہہ رہا, باپ نے گھر سے نکال دیا, گھر سے بے گھر کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور ایران پہنچے. ایران میں ایک پادری رہتا تھا. پادری کہتے ہیں جیسے آج کے وقت کے ولی ہوں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے. اس وقت کا پادری تھا, اس کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. خدمت کرتے 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 اس پادری کا آخری وقت آ جاتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, میرے والد نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا, میں فارس سے نکلا, ایران آیا, آپ کے پاس آیا, اور آپ بھی اب میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس پادری نے کہا, اب یہاں سے تم نکل جاؤ, گھموریا, وہاں پر ایک پادری رہتا ہے, اس کے پاس جائیے, آپ اس کی خدمت کیجیے. اب وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے نکلتے ہیں گھموریا کے لیے. گھموریا پہنچتے ہیں, اس پادری کے ہاں پہنچتے ہیں, اس پادری کی خدمت کرتے ہیں. اس کی خدمت کرتے کرتے اس کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں,
کہ میں تو اپنے والد کو صحیح بات بتائی، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں وہاں سے ایران پہنچا، وہاں ایک پادری کے پاس تھا، کافی دنوں تک اس کی خدمت کرتا رہا، اس کی خدمت کرتے کرتے وہ بھی دنیا سے چلا گیا، وہ مجھے بھیجا آپ کے پاس کی گھموریا میں چلے جاؤ، وہاں ایک پادری ہے، ان کے پاس جائیے اور ان کی خدمت کیجیے، اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ وہ پادری کہنے لگا اب یہاں سے آپ یثرب چلے جائیے، یثرب جانے کے بعد وہاں پہ ایک محمد نامی آدمی آئے گا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، اللہ کا آخری رسول ہوگا، اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا، اس کے پاس جائیے اور اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں پہچانوں گا کیسے؟ بولے 3 نشانی میں بتلاتا ہوں۔ اس پادری نے کہا اے سلمان میں تجھے 3 نشانی بتاتا ہوں، وہ 3 نشانی دیکھ لینا، اگر وہ تینوں نشانی اس بندے کے اندر مل جاتی ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ خاتم الرسل ہے، اللہ پاک اسی کو سارے نبیوں کا امام بنانے والا ہے، اللہ پاک اسی پہ نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہے، اللہ پاک اسی کو مجتبی بنائے گا، اسی کو مرتضی بنائے گا، اسی کو مصطفیٰ بنائے گا، اسی کو لوگ صادق بھی کہیں گے اور اسی کو لوگ امین بھی کہیں گے، اور یہ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ آئے گا۔ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، اس کے مدینہ میں پہنچنے کے بعد مدینہ کا نام مدینہ المنورہ پڑ جاتا ہے، مدینہ کا نام اللہ منورہ رکھ دے گا، مدینہ رکھ دے گا، میمونہ رکھ دے گا، طیبہ رکھ دے گا۔ اس کے طلبے کے برکت کی مبارک برکتوں کی وجہ سے اللہ اس شہر کا نام بھی تبدیل کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھموریا سے نکلتے ہیں، یثرب آتے ہیں۔ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، نحوست کی جگہ وہ لوگ سمجھتے تھے، اس کو منحوسیت کی جگہ سمجھتے تھے، بیماریوں کی جگہ سمجھتے تھے، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ اس کے نام کو بھی چینج کر دیتا ہے، اس کی کیفیت کو بھی چینج کر دیتا ہے، وہاں جو نحوست کی جگہ تھی امن کی جگہ بنا دیتا ہے، برکتوں والی جگہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھموریا سے نکلتے ہیں یثرب کے لیے، راستے میں ڈاکو پڑتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور پکڑ کر لے کے جاتے ہیں، یثرب پہنچتے ہیں، ایک یہودی کے ہاتھ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ یہودی اپنے غلام اپنا بنا لیتا ہے اور ایک باغ کے اندر ان کو لگا دیتا ہے کہ یہ باغ کی رکھوالی تجھے کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے کہ میں مدینہ تو آ ہی رہا تھا، میں یثرب تو آ ہی رہا تھا اور مجھے یہاں تک پہنچا دیے۔ وہ یہودی کے ہاں نوکری کرتے تھے، باغ کی رکھوالی کرتے تھے، کھجور کی باغ تھی، دیکھ بھال کرتے تھے، پتہ بھی لگایا کرتے تھے کوئی آدمی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، وہ ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ آئے گا۔ اور وہ پادری تو 3 نشان بتا دیا تھا۔ 3 نشان کیا بتلایا تھا؟ پہلا نشان بتایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، جو مدینہ میں یثرب میں آئیں گے اور جن کے طلبے مبارک کی برکت سے اللہ اس کے نام کو بھی بدل دے گا، وہ صدقہ کا مال کبھی نہیں لیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا وہ ہدیہ قبول بڑے خوشی سے کریں گے، اور تیسرا ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیٹھ کی طرف نبوت کی مہر لگی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، اچانک ان کے کانوں تک آواز ٹکراتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ پہاڑوں پر چڑھ کر یہ اشعار پڑھتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی، کہ وہ آ گئے، لوگ محمد نہیں آئے، لوگ بولے محمد نہیں آئے، نبی نہیں آئے، بلکہ وہ آئے ہیں جو 14ویں رات کا چاند ہے۔
ان کے کان میں جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز ٹکراتی ہے وہ باغوں سے نکل کے بھاگنے لگتے ہیں، بے تحاشا دوڑ لگاتے ہیں۔ پیچھے سے یہودی سمجھتا ہے کہ سلمان تو بھاگ رہا ہے، یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، پیچھے پیچھے وہ بھی دوڑنے لگا، وہ آواز دینے لگا یہودی اور کہتا سلمان رک جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکے اور کہا کہ بھائی میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں تو سنا ہوں کہ مدینے کے اندر اس یثرب کے اندر کوئی اللہ کا نبی آیا ہے، میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ جس کام کے لیے میں آیا تھا مدینے کے اندر اور جس کام کے لیے میں تیرے ادھر نوکری کرتا تھا، لوگ مجھے بیچ کر تیرا غلام بنا دیے تھے، میں تیری خدمت کرتا تھا، تیرا میں غلام بنا ہوا تھا، وہ کام میرا پورا ہو گیا اور میں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے کھجور تھوڑی لیے تھے اور پہنچتے ہیں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام محمد ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام محمد ہے۔ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صدقے کی کھجور کو رکھ دیتے ہیں اور صدقے کی کھجور جب رکھتے ہیں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کھجور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان یہ تو صدقے کا ہے، یہ صدقے کا مال ہے، ہم نبی کوئی بھی نبی صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کو اٹھاتے ہیں، بہت سارا مجمع لگا رہتا ہے، مدینے کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کھجور کو قبول نہیں کیے، وہ چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں پہلی نشانی مجھے مل گئی، اے سلمان تو خوش نصیب ہے، تجھے پہلی نشانی مل گئی۔ دوسرے دن پھر واپس آتے ہیں، جو کمائی اپنا کام کرتے ہیں اس کمائی سے جو پیسے اکٹھا ہوتے ہیں اس پیسے سے تھوڑی سی کھجور خریدتے ہیں اور کھجور لے کر کے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ تو ہدیہ ہے نا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں یہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت خوشی سے قبول کرتا ہوں، کوئی بھی نبی بہت خوشی سے قبول کرتا ہے ہدیے کی چیز کو اور میں بھی بہت خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ اس کھجور کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول فرما لیے۔ جب سلمان فارسی کہنے لگے میں تو خوش نصیب ہوں، دونوں نشانی مجھے مل گئی، جو پادری نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی نشانی یہ رہے گی وہ صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ رہے گی وہ ہدیہ بہت خوشی سے قبول کریں گے، تو میں پہلے لے کے گیا صدقے کا مال، انہوں نے قبول نہیں کیا، دوسری مرتبہ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھجور خریدا اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے قبول فرما لیے۔ یہ دو نشانی تو مجھے مل گئی، تیسری نشانی جو دونوں کندھوں کے بیچ پر نبوت کی مہر ہوگی وہ مجھے کیسے پتا چلے گی؟ ہر آدمی کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، ہر آدمی کے بدن کے اوپر چادر ہوتی ہے، میں کیسے کہوں گا کہ چادر کو ہٹائیے، آپ کی پیٹھ مجھے دیکھنا ہے، آپ کی پیٹھ دیکھوں گا مجھے نبوت کی مہر دیکھنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی ہوا چلا دے، ایسی ہوا چلا دے تاکہ کالی کملی والے کے کندھے مبارک سے کالی کملی تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے اور میں نبوت والی مہر کو، اس مہر کو دیکھ لوں اور میں ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ ایسی ہوا چلا دے تاکہ کالی کملی والے کے کندھے مبارک سے کالی کملی کو تھوڑا سا ادھر ادھر کھسکا دے، میں نبوت کی مہر دیکھ لوں۔ لیکن اللہ پاک نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ ہوا یوں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں، نبوت والی چادر کو ہٹاتے ہیں، اس کالی کملی کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان دیکھ لے نبوت والی مہر کو، دیکھ لے اور ایمان کے اندر جلدی آ جا، تو ایمان قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبوت والی مہر کو دیکھے اور پکڑ کر خوب بوسہ لیا، اتنا بوسہ لیا کہ دونوں آنکھوں سے محبت کے اشک جاری تھے اور ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں، بن مانگے اللہ پاک نے ہم کو ایسا نبی عطا فرما دیا۔ اللہ پاک نے اس محبوب نبی کو مجتبی بھی کہا، مرتضی بھی کہا، حبیب اللہ بھی کہا ہے۔ لوگ اس نبی کو صادق اور امین بھی کہتے تھے،
صادق کہتے ہیں سچے کو اور امین کہتے ہیں امانت دار کو. لیکن آج ہم لوگوں کا المیہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا اور رمضان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے. لوٹ لو جتنا لوٹنا ہو, اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے سمیٹ لو جتنا سمیٹنا ہو. اور رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے, جلانے کے بعد راکھ کر دیتا ہے, راکھ کرنے کے بعد اس کو فضا میں اڑا دیتا ہے, بالکل صاف شفاف کر دیتا ہے. اس کے بعد عید کا دن عطا فرماتا ہے. اور جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے گلی کنر نوکر پر ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں کہ مبارک ہو, تم کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا. فرشتوں کی بھی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ پاک کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک کو اگر اس امت سے اتنی محبت نہ ہوتی تو جگہ جگہ پر تم سے نہیں کہتا کہ تم متقی بن جاؤ. میں اس مہینے کو تمہارے متقی ہونے کے لیے بنایا, پرہیزگار بننے کے لیے تم کو بنایا. تم تو 11 مہینے خوب کھاتے پیتے ہو, عیش کرتے ہو, لیکن اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے تم کو کھانا بھی نہیں ہے اور تم کو پینا بھی نہیں ہے, اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا ہے, اپنے نفس بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنا ہے. تم ایک دم پاک اور صاف بننے کے لیے میں تم کو یہ مہینہ عطا فرماتا ہوں. وہ مہینہ رمضان المبارک کا 2 دن کے بعد چالو ہو جائے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو رمضان کے فیض و برکات سے نواز دے اور یہ مہینے کے اندر اللہ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے, اس کی عظمت کرنے والا بنا دے, اس مہینے کی ہم سب لوگوں کو قدر کرنے والا بنا دے. اللہ نے اس کے اندر 3 عشرے رکھے ہوئے ہیں, 3 عشرے رکھے ہوئے, رحمت کے, برکت کے اور جہنم کی آگ سے آزادی کے. 3 عشرے اللہ پاک رمضان کے میں رکھے. اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کا اللہ پاک روزہ قبول نہیں کرے گا. اللہ خود کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے روزے کو قبول نہیں کروں گا, برباد کر دیتا ہوں. اس شخص کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ہم اپنے زبانوں کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے نظروں کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں گے, اپنی خواہشات کی بھی حفاظت کریں گے اور اس مبارک مہینے کی قدر اور اس کا احترام بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو سنت سے فارغ ہو جائے.